سوشل میڈیا اینڈ فیم کے نام سے کہ ہم سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن تباہی کس کی ہے؟ بچ جاؤ میرے بھائیوں، اس تباہی سے بچ جاؤ، یہ بڑا نقصان دے گی، اتنا نقصان دے گی کہ دنیا بھی برباد کر دے گی، آخرت بھی یہ برباد کر دے گی۔ آخری بات اور اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں اسی فحاشی کے حوالہ سے۔ اتوار والے دن 14 فروری کو ایک ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، جو کہ فحاشی، بے حیائی، بے شرمی اس کا دن ہے۔ مختصر یہی ہے، بے شرمی اور بے حیائی کا دن ہے۔ ویلنٹائن بندے نے ناجائز محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پر لٹکوا لیا۔ ناجائز محبت، اس کی جائز محبت نہیں تھی، ناجائز محبت تھی، اسے پھانسی دے دی گئی۔ جیلر کی بیٹی سے اس کا معاشقہ تھا۔ تو یہ جو معاشقے ہیں یہ غیر کریں، عیسائی کریں، یہودی کریں، ہندو کریں، غیر مذہب کرے، وہ کرتا رہے، لیکن مسلم نہ کرے، اس لیے کہ مسلم کو اللہ نے حیا کا سبق دیا ہے۔ میرے جملے کو نوٹ کر لینا، بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگرچہ کہ لوگ مجھ سے اختلاف کر لیں، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ایکسپٹ کروں گا، لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، بے حیائی کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جا، یہ نہیں کہا کہ جہاد کے میدان میں اتر جا، یہ نہیں کہا کہ حج کے لیے ٹکٹ خرید اور حج کے اوپر نکل جا، یہ نہیں کہا کہ عمرے کی ٹکٹ خرید اور عمرہ کرنے کے لیے چلا جا۔ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ کی تو ادائیگی کرے گا تو بے حیائی سے بچ جائے گا۔ اللہ نے بے حیائی سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ دیا ہے، فرمایا نکاح کر لے تو بے حیائی سے بچ جائے گا۔ اس کا حل چلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو 3 مہینے کے لیے چلے پہ بھیج دیں کہ جاؤ بھائی چلہ لگا کر آؤ، ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے، سال کے لیے اسے چلے پر بھیج دیا۔ وہ بے حیائی سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح اس کی آنکھوں کو بھی جھکا دیتا ہے اور اس کے نفس کی، اس کی شرمگاہ کی، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا پیارا سلوشن ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 16-17 سال کی عمر میں پڑ گیا ہے، اب چلو اسے کوئی چلے کے لیے بھیج دو، اسے حج پر بھیج دو، عمرے کے لیے بھیج دو، وہ بھائی وہ کر کے آ جائے گا۔ بے حیائی سے بچ نہیں سکتا جب تک نکاح نہ کیا۔ جو راستہ ہے وہ تو ہم اپناتے نہیں، اور ویلنٹائن کے اوپر پھول لے کر پھر رہے ہیں۔ آخری جملہ اور بات کو یاد رکھنا، آج اگر ایک گلاب کا پھول تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی معشوقہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تو تیرے گھر میں بھی بہنیں بیٹھی ہیں، تو یاد رکھنا تو کسی کی بہن کے لے کر گیا ہے تو کوئی نہ کوئی بھائی اس طرح کا بھی تو ہوگا وہ جو تمہاری بہنوں کے لیے بھی لے کر آئے گا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ رات کی تنہائی میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے میں اس کو ملوں گا، تو تیری بہن نے بھی کوئی نہ کوئی معاملہ سیٹ کر رکھا ہے 2 3 4 5 6 بجے کا کہ جناب اتنے بجے مجھے یہ پھول ملنا ہے اور مجھے یہ کام ہونا ہے۔ یہ سراسر غلط کام ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پھول وہ کہتے ہیں ہم تو ماں کو دیتے ہیں، بھائی ماں کو دینا ہے نا، ماں کو دینا 1 جنوری نو دے لیں، 1 فروری نو دے لیں، کسی اور تاریخ نو دے لیں۔ ماں کی تو بےعزتی کرتا ہے، تیرے آٹے کے اندر جناب وہ نمک تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، اس کی روٹی نہیں تو کھاتا، تیری ماں تیرے سالن پکا دے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا تو اسے گالیاں نکالتا ہے اور پھول لے کر پھر رہا کہ میں نے اپنی معشوقہ کو دینا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تو اپنی ماں کو بھی پھول دینا چاہتا ہے نا، تو زیادہ محبت کا اظہار ہے، تو رات کو جب تیری ماں آرام کر رہی ہو نا، تو جا کر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا کر، اس کے پاؤں کو دبایا کر اور اپنی ماں کی دعائیں لیا کر۔ یہ ہے محبت، یہ ویلنٹائن والی کوئی محبت نہیں۔ اگر کسی مسلم نے میرا آج کا خطبہ سننے کے بعد بھی یہ منایا تو کم از کم میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔